کوئی باپ اپنے بیٹا کی تعریف کرتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، چونکہ کنز ایمان اکیڈمی میں جتنے اساتذہ ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں وہ سب ہمارے بچے ہیں، اس لیے ان کی محنت کا پھل انشاءاللہ ہم کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علامہ الحاج عبدالصمد صاحب قبلہ نے جو تقریر کی، ایک نقطے پہ مجھے تو گھنٹوں بھر بولنے آتا ہے، حضرت کا پس خوردہ، میں ویسا عالم تو میں نہیں ہوں، بہت شاندار سمجھایا انہوں نے، مگر ہم سمجھتے ہی کہاں۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان سے مراد وہ نہیں جو کسی کے بدن پہ چڑھ جاتا ہے، شیطان سے مراد یہ نہیں، شیطان سے مراد وہ ہے جو تمہارا ہمارا ایمان لوٹتا ہے۔ ایک منٹ میری بات سن لیں گے آپ، آج ہم جس نہج پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، جس زمین پہ ہے، جس ماحول میں ہے، جس طرح ہے، ایک عالم مولوی مفتی بہکا رہا ہے، اگرچہ اس نے توبہ کیا ہے، ان کے بھائیوں نے پکڑا انہیں، اس نے توبہ ہی کیا کرے گا، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ توبہ ہی کیا کرے گا۔ بہرحال ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تقریروں کو سننے کے بعد، اور خاص کہ آج کی جو تقریر ہوئی ہے، سبحان اللہ، نعرہ لگ گیا، نعرہ تکبیر، کیا مزاج ملا؟ مزاج ملا یہ کہ ہم جان تو دیں گے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ عقیدہ پیدا کیجئے، یہ اگر عقیدہ ہے تب تو جلسہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ عقیدہ جھوٹی عقیدت ہے مولانا عبدالصمد صاحب سے اور دیگر علماء کرام سے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم سنی ہیں۔ آپ آج تو ہم کو کہتے ہو بہت شاندار مولانا لوگ ہمارے ہیں، جان دیتے ہیں، کل جا کر کے اگر ہم نے آپ کو منع کیا کہ نبی کے دشمن کا رشتہ داری نہ کرو گے تو کہو گے مولانا لوگوں کا جھگڑا ہے، یہ مولانا کا جھگڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آج جو مسلمان، آج جو پریشانی ہوئی ہے، آج جو دقت ہوئی ہے، یہ ٹوپی دیکھ کے، یہ داڑھی دیکھ کر، یہ جبہ دیکھ کر، یہ حسن دیکھ کر، یہ میٹھی میٹھی بولی دیکھ کر آپ اسی طرح مائل ہو جاتے ہو۔ مولانا تو وہ بھی ہیں، ٹوپی ان کے پاس بھی ہے، لچھے دار زبان، اچھی بولی آپ کو سنا دیا، آپ نے کہا بہت اچھے مولانا ہے۔ جی نہیں، سب کوئی اچھا مولانا نہیں ہے، ہر خوبصورت اچھا مولانا نہیں ہے، ہر ٹوپی والا مولانا نہیں ہے، ہر داڑھی والا مولانا نہیں ہے۔ ہاں دنیا دار تو ضرور ہے، جنت میں سب نہ لے جائے گا، ابلیس سے بڑا کوئی ملا ہے، چاہے ندوہ دیکھو، دیوبند دیکھو، کہیں بھی چلے جاؤ، ابلیس سے بڑا ملا کوئی نہیں ہے۔ مگر ایک بات پر خدا کو کل بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے، خدا کی نہ مانا اس نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جھک جاؤ آدم کی بارگاہ میں، تعظیم کر لو آدم کی بارگاہ میں، نہ کیا تعظیم، مردود ہو گیا۔ اتنا بڑا ملا جب مردود ہو سکتا ہے، کیا شیطان کی پیروی کرو گے، ابلیس کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے جاؤ گے؟ تو سنو، جو آدم کی تعظیم نہ کرے وہ مردود ہے، اور جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے، ہمارا خاندان ہو سکتا ہے، ہمارا کچھ ہو سکتا ہے، باپ بیٹا مقابلہ میں ہے، باپ بیٹا مقابلہ میں ہے، میدان میں ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، ایک مرتبہ آیا کہ جب ایمان لے آئے سب، حضور کریم جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، دونوں میں بات چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا، بیٹے نے کہا ابا حضور آپ اسلام کی طرف سے تھے، میں کفر کی طرف سے تھا، آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک موقع ایسا آیا آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، چاہتا تو میں مار دیتا آپ کو، مگر باپ کی محبت آئی اور چھوڑ دیا آپ کو۔ باپ کا جواب سنو، اللہ اکبر، باپ کا جواب سنو۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا اپنے بیٹے کو؟ ان کے بیٹے نے کہا حضور آپ میری تلوار کے زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، مگر چونکہ آپ میرے باپ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا اگر تم میرے سامنے، تم میرے سامنے ہوتے تو میں نہیں دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، وہاں باپ بیٹے کا رشتہ نہ دیکھا جاتا، وہاں رشتہ مصطفیٰ کا دیکھا جاتا۔ میں عرض کرنا چاہتا
چاہتا ہوں. حضرت علامہ کی تقریر کو سیکھو اور سمجھو. جتنے ہمارے علماء ہیں یوٹیوب کھول لیا, طارق جمیل کو دیکھ رہا ہے, مرزا انجینئر کون نام ہے اس کا, جہلمی کو دیکھ رہا ہے, کوئی جہنمی کو دیکھ رہا ہے, واہ واہ کر رہا ہے. یہی حال دنیا میں ہے. تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کا رشتہ نہ ملے گا, تم چاہو تو تمہارے گھر اچھا رشتہ نہ آئے گا. رشتہ اس سے تلاشو جو مصطفیٰ کا, رشتہ اس سے کرو جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آج ہمارا رونا ہے, لڑکا نہیں مل رہا ہے, لڑکا نہیں مل رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے اور آج ہی کی بات کر لو, ہمارے جہاں اہل سنت والجماعت خالص ہیں, آج بھی وہاں یہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے, پہلی شرط ہوتی ہے کہ ہم رشتہ وہاں کریں گے جو مصطفیٰ کا غدار نہ ہو, غریب ہو, مگر مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے. مسلمانوں یہ ضرورت اس بات کی ہے. تقریریں تو سن لیتے ہیں آپ, بہت شاندار جلسہ ہوا, یہ اس سے اچھا جلسہ اب وہ نہیں ہوگا جو ہوتا تھا. لیکن ہماری گزارش ایک ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں حضرت مولانا ماس صاحب, ابھی تو حضرت ہو گئے چونکہ فارغ ہونے ہوئے ماشاءاللہ, پڑھ چکے ہیں, تو عزت دیجئے, عزت لیجئے. یہ اکیڈمی سے دعا کیجئے کہ جو مدرسہ چل رہا ہے انشاءاللہ یہی کنز الایمان بن جائے. سبحان اللہ, یہ دعا کیجئے. ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, آپ آگے بڑھیں گے, خوب بڑھیں گے, مگر جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے ہم اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کریں گے, اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے, ایک چیز اپنے اندر لاؤ, کچھ بھی نہ رہے, غریب سے غریب کے گھر میں بیٹی کی شادی کرو, مگر دیکھو کہ وہاں ایمان والا ہے یا نہیں ہے, ایماندار ہے یا نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہے, ہماری تہذیب جو بگڑی ہے, ہمارا ماحول جو بگڑا ہے, ہمارا کارنامہ جو بیکار ہوا ہے, ہم گھل مل گئے ہیں, صلح کلی بن گئے ہیں, ادھر سے ادھر. آج بھدوئی میں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا وقت آ گیا, کون ہے جو ہم سے سوال جواب کر لے, کون ہے جو ہمارے درمیان آ جائے, پیچھے جتنا چاہے بول لے, لیکن ہماری عوام ہمارے ساتھ نہیں, ہمارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے آپ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائے, نعرہ میں تو ہمارے ساتھ ہیں, بریانی میں ہمارے ساتھ ہیں, تیجا میں ہمارے ساتھ ہیں, چہلم میں ہمارے ساتھ ہے, چاروں میں ہمارے ساتھ ہے, مگر جب دین کی بات آتی ہے, مسئلے مسائل کی بات آتی ہے, جب باطل کو بھڑکانے کی بات آتی ہے, حق لانے کی بات آتی ہے, اس وقت آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ پردیسی آدمی ہیں, آپ نہ لڑیے, آپ کو نہیں معلوم ہے مدینے میں جتنے گئے تھے مکے سے وہ سب پردیسی تھے, جتنے گئے تھے مدینے میں مکہ شریف تھے مہاجرین, وہ سب پردیسی تھے, مگر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پردیسی ہیں. اللہ ہر وقت تیار رہتے تھے, ادھر اشارہ مصطفیٰ کا ہو ادھر تلوار اٹھ جایا کرے. مسلمان واللہ ہم آپ تلوار اٹھانے نہیں کہتے ہیں, گولی نہیں, ساتھ دیجئے. ساتھ کیا دیجئے؟ اہل سنت والجماعت پکا بن کے رہیے, پکے سنی بن کے رہیے. یہ نہیں گھال میل, ادھر بھی ادھر بھی, جہاں ملائے ملی ادھر ہی گھس گئے. ملا لوگوں کی بات تھی, لڑاتے ہیں مونا لوگ, لڑاتے نہیں ہے, حق پہچنواتے ہیں مونا لوگ آپ سے. ہمارا کم ہے کہنا, سننا نہ سننا آپ کا کام ہے, ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. آئیے اس ماحول میں آپ سے گزارش کرتے ہیں, کنز الایمان اکیڈمی یہ جلسہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ترانہ ایسے ہی تیار کیجئے. کچھ بھی نہیں, ان کا ایمان تو سلامت رہے گا. مسلمانوں کھانا تو بھدوئی میں اللہ نے سب دیا ہے, کوئی گٹھی باندھ کے بھی کھا لے گا, کوئی پچائی کر کے بھی کھاتا کھا لے گا, مگر ایمان بچانا آسان نہیں ہے. اس دور میں آپ گزارش کرتے ہیں, کام جہاں چاہیے کیجئے, کام جدھر دیکھیے, مگر 2-4 سکے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کیجئے. عشق رسول میں رہیے, زندگی بھی رہے, آپ کی زندگی بھی عشق رسول میں رہے, آپ کی موت عشق رسول سے ہو, پھر تو انشاءاللہ تعالی دنیا کا بھی مزہ ملے گا اور آخرت کا بھی مزہ ملے گا. نہیں معلوم ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جان جا رہی ہے صحابی کی, کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کوئی آخری تمنا تمہاری؟ بولو اے خبیب, ہے آخری تمنا؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اب تجھے پھانسی بھی لٹکایا جائے گا, اب تیری پھانسی ہو رہی ہے. ہائے ایمان, ایمان اس کا نام ہے, محبت اس کا نام ہے, الفت اس کا نام ہے. آج الفت کرتے ہو, آج صرف دیکھ کر ہاتھ چومتے ہو, آج دیکھ کر کے حضرت کہتے ہو. سنو غور سے, ایمان جان جا رہی ہے, پھانسی بھی لٹکایا جا رہا ہے. پوچھا جا رہا کوئی تمنا ہے, کوئی آرزو آپ کی ہے, کچھ آخری تمنا ہے؟ دشمنوں نے پوچھا تو عاشق نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میرے بچے کو لا دو میں دیکھ لوں, میری بیوی سے آخری ملاقات کرا دو, میں باپ سے مل لوں, میں ماں سے مل لوں. کہا نہیں,
ایک تمنا تو ہے، سبحان اللہ، ایک تمنا تو ہے۔ کہا کون سی تمنا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے کہ آخری سلام کوئی میرے مصطفیٰ تک پہنچا دے میرا اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ایمان پیدا کیجئے۔ اس تقریر کے پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بد مذہب سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو آپ کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان بچاؤ، کنز الایمان سے محبت کرو، بریلی کے تاجدار کی محبت دل میں بس جائے گی، اور جب بریلی کے تاجدار کی محبت دل میں بس جائے گی تو کوئی کچھ بھی کرے گا تمہارا دنیا سے ایمان سلامت چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا سلام پڑھ لیجیے۔